السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی پرندوں کی برکت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں فاروق نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی کٹھن گزر رہی تھی۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور انہی پیسوں سے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا، مگر غربت، بیماری اور زمانے کی سختیوں نے اس کی زندگی کو ایک مستقل اذیت دے رکھی تھی۔ نہ تعلیم تھی، نہ کوئی خاص ہنر۔ گاؤں والے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی بیوی بیمار پڑ جاتی، کبھی بچے بھوک سے ہلکنے لگتے، کبھی خود فاروق تھکن اور بیماری سے بستر سے لگ جاتا۔ شام کے وقت وہ اکثر اپنے خستہ حال مکان کے ٹوٹے دروازے پر بیٹھ کر سوچوں میں گم رہتا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، کاش میری زندگی بھی ان بادلوں کی طرح آزاد ہوتی جو بغیر فکر کے اڑتے چلے جاتے۔ ایک دن وہ بہت مایوس ہو کر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اسی وقت پرندوں کا ایک جھنڈ آ کر قریب زمین پر دانا چگنے لگا۔ زمین پر ان کی چہچہاہٹ نے فاروق کے دل کو لمحے بھر کو سکون دیا، مگر پھر اس کے دل کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے پتھر اٹھا کر پرندوں کو بھگا دیا اور بڑبڑانے لگا، یہ پرندے بھی جیسے میری غربت کا مذاق اڑانے آتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، غربت کی زنجیریں اسے مزید جکڑتی گئیں۔ ایک دن فاروق نے دل شکستہ ہو کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دے گا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکلا، گاؤں کے کنارے ایک پرانے کنویں کی طرف بڑھا۔ لیکن قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ کنویں کے پاس ایک درویش بیٹھا تھا، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور آنکھوں میں عجب سی روشنی۔ درویش نے نرمی سے کہا، اے تھکے ہوئے مسافر، کیا تو اپنی سب سے بڑی نعمت زندگی کو ختم کرنے آیا ہے؟ فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، بابا، میری زندگی دکھوں سے بھری ہے۔ دن رات محنت کرتا ہوں، مگر بچوں کے نصیب میں ایک نوالہ تک نہیں، کب تک جیوں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹے یاد رکھ، زندگی اللہ کی امانت ہے، اپنی جان لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مصیبتیں ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ اگر تو صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو یقین کر، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوگی۔ فاروق نے روتے ہوئے کہا، بابا، کب آئے گا وہ اچھا وقت؟ کیا میری قسمت کبھی بدلے گی؟ درویش بولا، آئے گا بیٹے، مگر پہلے تجھے اپنی ایک عادت بدلنی ہوگی۔ میں نے کہا ہے تو پرندوں کو بھگاتا ہے، پرندے اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں۔ کل سے انہیں بھگانے کے بجائے انہیں دانہ ڈالنا، یہی تیرا امتحان ہے۔ فاروق خاموش رہا، مگر درویش کے الفاظ دل میں گڑ گئے تھے۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پرندوں کو دانہ ڈالے گا۔ وہ بازار سے تھوڑے سے دانے خرید لایا، ایک پرانے مٹی کے پیالے میں ڈال کر درخت کے نیچے رکھ دیا۔ شام کو جب پرندوں کا چھوٹا سا جھنڈ آیا تو وہ پہلی بار مسکرایا۔ کچھ دنوں بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک رئیس کے نوکر فاروق کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ رئیس صاحب نے پرندوں کو تمہارے گھر کے پاس دانہ چگتے دیکھا اور وہ تمہیں اپنے گھر لکڑیاں پہنچانے کا کام دینا چاہتے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے فوراً کام قبول کر لیا۔ اب اسے پہلے سے زیادہ مزدوری ملنے لگی۔
घर के हालात संवरने लगे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। फिर एक दिन रईस का बेटा बीमार हो गया। इलाज बेअसर रहा। रईस ने फारूक से कहा, तुम्हारे घर के पास परिंदों का बसेरा है, वहाँ सुकून की फिजा होती है। मैं जानता हूँ मेरा बेटा वहाँ कुछ वक्त गुजार दे। और चंद दिनों में रईस के बेटे की तबीयत बेहतर होने लगी। रईस खुश हुआ, फारूक को इनाम में सोना और अनाज दिया। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगा। जो लोग पहले इसे कमतर समझते थे अब तारीफ करने लगे, मगर कुछ लोग हसद में जलने लगे। फिर एक दिन ऐलान हुआ कि बादशाह का काफिला गांव से गुजरेगा। रईस के घर बादशाह की ज़ियाफत रखी गई। अचानक बादशाह के आने से पहले फारूक के घर पर परिंदों का बड़ा झुंड उतर आया। इनकी चहचहाहट इतनी तेज थी कि बादशाह ने खुद पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? रईस ने बताया कि ये गरीब लकड़हारा है, इसके दरवाजे पर हमेशा परिंदे जमा रहते हैं। बादशाह बोला, चलो देखते हैं। जब बादशाह फारूक के घर पहुंचा तो इसने अदब से सलाम किया। बादशाह ने पूछा, ये परिंदे तेरे पास क्यों रहते हैं? फारूक ने आजिज़ी से जवाब दिया, जहाँ दाना और रहमत बांटी जाए वहाँ अल्लाह की मखलूक खुद आ जाती है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर मैंने भूखा ना रखूँ तो अल्लाह भी मुझ पर रहम फरमाता है। बादशाह की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। हसद करने वाले ताजर बोल उठे, जहाँ पनाह ये शख्स जादू जानता है। बादशाह ने कहा, आज रात मैं खुद यहाँ क़याम करूँगा, सच झूठ सब मालूम हो जाएगा। रात को जब लोग वो मंजर देखकर हैरान रह गए, सैकड़ों परिंदे इत्मीनान से दाना चुग रहे थे। बादशाह ने कहा, ये जादू नहीं, ये दिल की सफाई है। परिंदे इंसान के बातन को पहचानते हैं। बादशाह ने फारूक को इनाम में सोना और अनाज दिया और रईस ने इसे अपना खास खादिम बना लिया। फारूक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को ज़ाया नहीं जाने दिया। परिंदे इसके गिर्द चेंचाने लगे, जैसे इसकी कामयाबी पर खुशी मना रहे हों। यूं वो गरीब लकड़हारा जो कभी ज़िंदगी से हार मान बैठा था, सब्र, यकीन और भलाई के सबब इज़्ज़त दे दी उसे। गांव के लोग कहने लगे, असल इज़्ज़त और दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और दिल की सफाई से मिलती है।